حضرات، ہم بات کر رہے تھے جادو اور شیاطین کے حوالے سے. تو آج ہم بات کریں گے کہ جادوگر جب اس نے شیاطین سے کام لینا ہوتا ہے، ان کو حکم جاری کرنا ہوتا ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ کس کو نقصان پہنچانا ہے، کس کو تکلیف پہنچانی ہے، تو وہ کس طریقے کے ساتھ جنات کو حاضر کرتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے. شیاطین کو وہ بلاتا کیسے ہے، حاضر کیسے کرتا ہے. تو یہ چند طریقے ہیں، مختصر سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا طریقہ جو جادوگر اختیار کرتا ہے شیاطین سے کام لینے کے لیے، بلانے کے لیے حاضر کرتا ہے جس طریقے سے، وہ یہ ہے کہ جادوگر ناپاکی کی حالت میں ایک تاریک کمرے کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اندھیرے والے کمرے کے اندر. پھر اس کے اندر آگ کو جلاتا ہے، پھر اس آگ کے اوپر ایک دھونی کو رکھتا ہے. اگر اس نے کسی کو تکلیف پہنچانی ہو تو وہ دھونی بدبودار ہوتی ہے، اگر کسی کے اندر قربت پیدا کرنی ہو تو وہ دھونی خوشبودار ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد شرکیہ اور کفریہ قسم کے تعویذ اور منتر پڑتا ہے جس کے ذریعے شیاطین حاضر ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کو حکم صادر کرتا ہے. دوسرا طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جادوگر شیاطین کی بتائی ہوئی شکل و صورت کے مطابق کوئی پرندہ یا جانور منگواتا ہے اور اسے بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرتا ہے اور اسے غیر آباد جگہوں میں یا کھنڈرات میں یا کنویں میں پھینک دیتا ہے جو عموماً جنات کے گھر ہوتے ہیں. اور جب پھینکتا ہے تو پھینکتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، پھر وہ اسے اس جگہ کے اوپر پھینک کے واپس آ جاتا ہے اپنے گھر میں، اور جو منتر ہوتے ہیں اس کے خاص یا تعویذات شرکیہ اور کفریہ قسم کے وہ پڑھتا ہے جس کے ذریعے جنات اس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. تیسرا طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے، جو جادوگروں میں انتہائی گھٹیا طریقہ مشہور ہے اور غلیظ ترین طریقہ مشہور ہے، اور جس طریقے کو اختیار کرنے کے بعد جادوگر کے پاس جنات کا ایک سب سے بڑا گرو موجود ہوتا ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ جادوگر، یہ بدبخت انسان، لعنتی انسان کیا کرتا ہے کہ قرآن پاک کو اپنا جوتا بنا کے بیت الخلاء کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر کفریہ اور شرکیہ قسم کے منتر پڑھتا ہے جس کے ذریعے جنات حاضر ہو جاتے ہیں اس کے سامنے، اور پھر یہ ان کو حکم صادر کرتا ہے. چوتھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ملعون جادوگر قرآن مجید کو کسی گندگی کے ساتھ لکھتا ہے. پھر ایسے ہی پانچواں طریقہ کہ قرآن مجید کو الٹا کر کے لکھا جاتا ہے. چھٹا طریقہ کہ جادوگر کسی خاص ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، پھر جب طلوع ہو جاتا ہے تو وہ شرکیہ اور کفریہ قسم کے منتر پڑھتا ہے جس کے ذریعے شیطان اس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جادوگر شیاطین سے کام لیتا ہے، ان کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ جی فلاں کو تکلیف پہنچانی ہے، فلاں کو ایذا پہنچانا ہے، فلاں کو اس بیماری میں مبتلا کرنا ہے، اس انداز میں اس کو تکلیف پہنچانی ہے، یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، جو بھی حکم دینا ہوتا ہے وہ دیتا ہے. تو یہ تھے چند مختصر طریقے کہ جن کے ذریعے جادوگر شیاطین سے کام لیتا ہے، شیاطین کو بلاتا ہے، شیاطین کو پکارتا ہے، شیاطین کو اپنے سامنے حاضر کرتا ہے، جو انتہائی گھٹیا، غلیظ اور گندے طریقے ہیں جو کفر و شرک سے بھرے ہوئے ہیں، کہ جن کے اندر اسلام کی، قرآن کی توہین بالکل واضح ہے. تو حضرات، اب ہم بات کریں گے جادو کی ان اقسام کے بارے میں کہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا لوگوں کے اوپر یہ جادو کیا جاتا ہے. تو وہ کون سی ہے کہ جس میں سب سے پہلے ہے وہ اقسام کون سی ہے اور ان کی علامات کون سی ہیں، یہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ سحر تفریق، یعنی کہ جدائی ڈالنے والا جادو. میاں بیوی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، یا کسی اور عزیز یا رشتہ دار یا شریک کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے کہ جسے سحر تفریق کہتے ہیں. اس کی علامات کیا ہے کہ محبت اچانک نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، دوروں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا عذر نہیں مانتے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ دوسرا اس کا عذر نہیں مانے گا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے،
اور ایک دوسرے کو بدصورت نظر آنے لگ جاتے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک۔ تو یہ علامات ہیں جو مختصر سی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے سحر محبت، کہ یعنی کسی شخص کو، یہ خاص طور پر میاں بیوی کو، یا باپ بیٹے کو، یا ماں بیٹے کو، یا کسی اور شخص کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے، جسے سحر محبت کہتے ہیں۔ اور اس کی علامات یہ ہے کہ حد سے زیادہ ہی محبت کا ہو جانا، مطلب ملنے کی ہر وقت بے صبری سے انتظار کرنا، بے تابی سے انتظار کرنا، اور دیکھنے کے لیے ہر وقت بے تاب رہنا، اور اندھا دھند نافرمانی کرنا، فرما برداری کرنا، چاہے وہ صحیح بات کہہ رہا ہے یا غلط بات کہہ رہا ہے، اندھا دھند فرما برداری کرنا۔ تیسری قسم سحر تخیل، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک وہمی مریض بنا دیا جاتا ہے۔ اس جادو کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، دماغ کے اوپر کیا جاتا ہے۔ علامات کیا ہے کہ ایک منجمد چیز ہے، رکی ہوئی چیز ہے، کھڑی ہوئی چیز ہے، وہ اس کو کبھی حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور کبھی چھوٹی سی چیز ہے اس کو بڑی نظر آئے گی، بڑی چیز ہے اس کو چھوٹی نظر آئے گی۔ ایسے کچھ اور علامات ہیں۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے سحر جنون۔ یہ جادو بھی دماغ کے اوپر کیا جاتا ہے، کہ جس کے اندر انسان کو پاگل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہے کہ ہر وقت انسان پریشان خیال ہوتا ہے، حواس باختہ ہوتا ہے، اور بے تک کی باتیں کرتا ہے، کسی خاص کام کو جاری نہیں رکھتا، ٹک ٹکی باندھ کر ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے، ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتا۔ اور جب اس جادو کی کیفیت حد سے زیادہ ہو جائے، شدت اختیار کر جائے، زیادہ سخت ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان منہ اٹھا کر کہیں بھی چل پڑتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ پانچویں قسم، اس کو سحر خمول کہتے ہیں، یعنی سستی اور کاہلی کا جادو۔ اس کی علامات کیا ہے کہ انسان کو خلوت پسندی رہتی ہے، خود غرض بن جاتا ہے، ہر وقت خاموش رہتا ہے، پریشان خیالی، ہمیشہ سر درد، محفلوں سے کراہت، اور ہمیشہ سستی میں مبتلا رہتا ہے۔ چھٹی قسم سحر ہواتف، یعنی چیخو پکار۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے جادو کے اندر کہ انسان کو ہر وقت عجیب عجیب قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، چیخو پکار سنائی دیتی ہے۔ اور اس کی علامات کیا ہے کہ خوفناک قسم کے خواب آتے ہیں۔ خواب میں اسے لگتا ہے کہ کوئی شخص اسے پکار رہا ہے، اسے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن کوئی نظر نہیں آتا، اور کثرت سے اسے وساوس آنا شروع ہو جاتے ہیں، وسوسے، اور دوستوں کے بارے میں شک میں رہنا۔ خواب میں اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی کوئی بلند چوٹی سے گرنے والا ہے۔ اور ایسے ہے سحر امراض۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بیمار کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ تو اس کی علامات یہ ہے کہ انسان کا کوئی خاص ایک عضو دائمی درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، مرگی کا دورہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی خاص جسم کا حصہ وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، یا پورا جسم کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ آٹھویں نمبر پر ہے سحر استحاضہ۔ یہ جادو صرف عورتوں پر ہوتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر ہے شادی میں رکاوٹ ڈالنے کا جادو۔ بعض ایسے بغض اور حسد میں مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے اوپر جادو کرتے ہیں کہ یہ اس شخص کی شادی نہ ہو سکے۔ تو اس کی بھی مختلف علامات ہیں کہ دائمی سر درد، ہمیشہ سر کے اندر درد رہنا، اور پیٹھ میں درد رہنا، اور جس سے اس کی شادی ہونے لگی ہے وہ اس کو بدصورت نظر آتا ہے، اور بہت زیادہ پریشان خیالی، نیند کے دوران گھبراہٹ، کبھی کبھی معدے میں درد، سینے میں شدید گھٹن، خاص کر عصر سے لے کر آدھی رات تک۔ تو یہ جادو کی اقسام ہیں، مختلف اقسام، جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اوپر جس قسم کا جادو کیا جاتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے جادو کے توڑ کے اوپر، کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے، کس طریقے سے ان شیاطین سے جان چھڑوائی جائے، اس کا توڑ کیسے کیا جائے۔ کیونکہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے
کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہو گیا ہے، کوئی جنات شیاطین کا مسئلہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جادو کا علاج کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں جادوگروں کے پاس، ان شیاطین کے چیلوں کے پاس۔ جادوگر کون ہوتے ہیں؟ جادوگر شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں، شیاطین کے چیلے ہوتے ہیں، وہ خود شیطان کی پوجا کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جادو کا علاج کروانے کے لیے جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو جادو کے علاج کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک شرعی طریقہ ہے، ایک غیر شرعی طریقہ۔ شرعی طریقہ کیا ہے کہ جو شریعت نے قرآن کے اندر کچھ آیات بتلائی ہے، ویسے تو سارے کا سارا قرآن اللہ نے کہا ہے کہ یہ شفا ہے، اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار اور دعائیں ایسی بتلائی ہے کہ جن کو اگر پڑھ لیا جائے، دم کر دیا جائے، اپنے اوپر پھونک دیا جائے، تو شیاطین سے، جادو سے، جنات سے انسان چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔